کیا کس کے یہ ایک لعنت بھیج دینا یہ اس دعا کا حق ہے، یہ اس کی قیمت ہے. یہ ایک نعرہ لگا دینا یہ ان آنسوؤں کی قیمت ہے. یہ ایک دفعہ چلا لینا یہ ایک میری تقریر اس کی قربانیوں کی قیمت ہے. سوچو، مرنا ہے، مٹنا ہے. قبر میں باپ نہیں چلے گا، قبر میں ماں نہیں چلے گی، قبر میں بیوی نہیں چلے گی. اور جن کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جس اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا ہے، قبر میں وہ نہیں چلے گی. اور جسے ہم نے بھلا دیا ہے قبر میں وہ ہوگا. قبر میں اس کے لیے پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس کے لیے پوچھا جائے گا اور اس کے لیے تو رویا ہوگا تو تو پہچانے گا، اس کے ساتھ تو نے تعلق رکھا ہوگا تو تو پہچانے گا. آج ظلم آج ہمارے ملک میں پارٹیاں، تنظیمیں، سیاستدان اب یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو آزادی دی جائے گی. یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو تحفظ دیا جائے گا. ارے جو نبی کو سور کی چربی کھانے کا الزام لگائے تم اسے تحفظ دو گے؟ جو نبی کے روزے کو ذلیل لکھے، بدبودار لکھے، تم اسے آزادی دو گے؟ جو ایک زانی اور شرابی شخص کو کہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، تم اسے آزادی دو گے؟ کس چیز کی آزادی دو گے؟ اس چیز کی آزادی دو گے کہ قادیانی تمہارے گلی کوچوں کی دیواروں پر لکھ دیں کہ محمد رسول اللہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے؟ کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو میرے بھائیو، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا اختلاف، ہماری لڑائی اس بات پر ہوگی کہ جو محمد رسول اللہ کے دشمنوں کا حمایتی ہوگا وہ ہمارے لیے پیشاب کے کیڑے سے بدتر ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس اور یہ بہت بڑا ہوا ہے کہ ہم قوت کے بلبوتے پر، ہم طاقت کے بلبوتے پر، ہم اقتدار کے نشے میں مولویوں سے یہ بات منوا لیں گے کہ قادیانیوں کو آزادی ہونی چاہیے، یاد رکھو مولوی تو دور کی بات ہے، رب محمد کی قسم ہے پاکستان کا نشہ کرنے والا موالی بھی تمہیں اجازت نہیں دے گا. یہ وہ تعلق ہے نبی کا اور امتی کا جو نشے میں نہیں ٹوٹتا، جو نشے میں بھی نہیں ٹوٹتا. تم ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں پر مت جاؤ، تم ان کو ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے مت دیکھ کر انہیں بے حس مت سمجھو. قصور ہمارا ہے، ہم مولویوں نے انہیں جگایا نہیں ہے، انہیں جھنجھوڑا نہیں ہے. ہم نے حسین کی مظلومیت کا تو نوحہ پڑھا، ہم نے عثمان کی مظلومیت کا تو نوحہ پڑھا. حسین و عثمان سے بڑے مظلوم محمد رسول اللہ ہے. بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں. اتنی گالی عثمان و حسین کو نہیں ملی جتنی گالی محمد رسول اللہ کو ملی ہے، جتنی توہین محمد رسول اللہ کی ہوئی ہے. میرے بھائیو، بس یہ پیغام آپ کو دینا ہے کہ خدا کے واسطے آپ اس مشن کو لے کر اٹھو، یہ کام کرو، اس کام کو لے کر اٹھو. اور اس کام کے لیے الحمدللہ آپ کے شہر ٹھنڈو آدم میں نوجوانوں کی اس وقت قادیانیت کی پرچار کرنے کے لیے 12 رسالے ایک روزنامچہ شائع ہوتے ہیں. 2 ٹیلی ویژن کام کر رہے ہیں. ان کے نوجوانوں کی الگ تنظیم ہے، ان کے بوڑھوں کی الگ تنظیم ہے، ان کی عورتوں کی الگ تنظیم ہے، ان کی لڑکیوں کی الگ تنظیم ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک ہی تنظیم مجلس تحفظ ختم نبوت. ہم نے نوجوانوں کو الگ پلیٹ فارم اس مسئلے کے لیے فراہم کیا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ شبان ختم نبوت میں شامل ہوں، شبان ختم نبوت میں شریک ہوں، ہمارے اس سفر کے ساتھی بنیں
اور ہمارے ساتھ شریک وہ ہو جو یہ عہد کر کے اٹھے کہ میری زندگی، میرا مال، میری صبح و شام محمد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگیاں لگاؤ. خدا کی قسم جس پر ہم زندگیاں لگا رہے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے. آؤ میں تو اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں، پیسے کی نہیں، تمہاری زندگیوں کی، تمہاری جوانیوں کی، تمہاری صلاحیتوں کی. اس مدینے والی سرکار کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. آؤ اور یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. بس آپ اپنی دھن میں لگ جاؤ اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کرو اور شبان ختم نبوت کو مضبوط کرو. اس کام کے لیے کون کون ساتھی اپنی زندگی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. کھڑے ہو، نہیں 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 نہیں، یہ انشاءاللہ والی بات نہیں چلے گی. نام لکھوانا پڑے گا. نام لکھو بھائی. کوئی کاغذ بھی نہیں لے کر آتے ہو یار آپ لوگ. نام لکھو بھائی. کاغذ دے دو. کوئی کسی کے پاس ہے نہیں ہے؟ محمد آصف جٹیا پاڑا. عبد الحمید. وہ سوچ رہے ہیں یہاں نا جی بھٹو اور جی نواز شریف ہوتا تو سب سے آگے ہوتے. اب بھگوڑ آباد نہیں ہونا چاہیے یا بزدل آباد نہیں ہونا چاہیے. یہ کام تو بہت بڑا ہے حضور کی عزت اور ناموس کا. اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنے کے لیے اپنے سینئرز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، پرانے ساتھیوں کے ساتھ وقت دینا پڑتا ہے. ہر ہفتے کو آپ سے ہم زیادہ وقت نہیں لیتے. جو کام ہمیں 24 گھنٹے کرنا چاہیے اس کام کے لیے میں آپ سے ہفتے میں صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ لوں گا. ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 نہیں ہوتے. دن میں 24 ہوتے ہیں. 24 کو 7 سے ضرب لگاؤ. کوئی پہاڑے والا پکا کس کو یاد ہو اگر پرائمری کے پکے پہاڑے تو وہ بتا دے. 24 کو 7 سے ضرب لگاؤ جی. 168 گھنٹوں میں سے نبی کی وہ 168 گھنٹے جو ہمیں ملے ہی اس کے صدقے ہیں. اس کے لیے 168 گھنٹوں میں سے آپ سے صرف 1 گھنٹے کا سوال کرتا ہوں میں. آپ وہاں دفتر میں آئیں، وہاں ہفتہ وار اجلاس ہوتا ہے، ساتھی جمع ہوتے ہیں، وہاں پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس محلے میں پروگرام رکھنے کے لیے بھی بڑے بڑے دیندار آڑے آ گئے تھے. نہیں جی نہیں رکھیں، یہ تو فلانوں کو یوں نہیں کہتے، یہ تو فلانوں کو یوں نہیں کہتے، ہم تو سب کو کافر کہتے ہیں، یہ فلانوں کو نہیں کہتے. بھائی سب کو کافر کہہ دو. کافر اور قادیانی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر تم جس کو کافر کہتے ہو اسے کافر مان بھی لیا جائے تب بھی وہ قادیانی کے برابر نہیں ہے. کافر کو زندہ رہنے کا حق ہے، رسول اللہ کے گستاخ کو زندہ رہنے کا حق یعنی مدرسے والے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. حضور علیہ السلام کا وفادار غلام بنائے. ایک بھائی محرم علی، دوسرے قاسم بھائی بیروہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. ان دونوں ساتھیوں کی میں ذمہ داری لگاتا ہوں کہ آج اس محلے کے جن ساتھیوں نے نام لکھوائے ہیں ان سب کو وصول کر کے کل کے اجلاس میں لانا آپ دونوں ساتھیوں کی ذمہ داری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا اللہ اسے قبول فرمائے. ہمارے آنے بیٹھنے کو جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد حمد کے جھنڈے کے نیچے ہمیں اسی طرح جمع فرمائے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت